اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر اپنی رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما، آمین۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آج 8 ربیع الاول اور بدھ کا دن ہے، یعنی کہ ربیع الاول کی پہلی مبارک بدھ کا دن۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا خاص عمل اور وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ عمل، یہ وظیفہ بہت ہی بابرکت ہے، جس کا ذکر کر کے آپ نے رب تعالیٰ سے خصوصی دعا مانگ لینی ہے۔ میری بہنوں، روزانہ کچھ وقت نکال کر ترتیب اور ترتیل اور تجوید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی تلاوت کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کے لیے حسب توفیق کوئی مناسب مقدار مقرر کر کے اس پر پابندی اختیار کرنی چاہیے۔ یہ وہ مبارک عمل ہے کہ جس کے ذریعے قرآن کریم کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے، مال اور اولاد اور گھر بار میں بے پناہ برکتیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ہدایت کے دروازے کھلتے ہیں، شر اور فتن، آفات اور بلیات اور طرح طرح کی بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے، اجر و ثواب کے ذخیرے اور نیکیوں کے بے مثال خزانے جمع ہوتے ہیں، دنیا اور آخرت کی دائمی عزتوں اور کامیابیوں کا حصول ہوتا ہے۔ میری بہنوں، قرآن کریم کی تلاوت کے چند فضائل اب ذکر کرنے جا رہی ہوں، تاکہ آپ ان کو سن کے اس عظیم عبادت کا شوق پیدا کریں، اس سے نفع مند تجارت کو حاصل کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ رب تعالیٰ ہمیں یہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میری بہنوں، قرآن کریم پڑھنا اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت سب سے بڑی عبادت ہے، قرآن کریم کی تلاوت سب سے افضل عبادت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت کی سب سے افضل عبادت قرآن کی تلاوت ہے، باحولہ شعب الایمان۔ اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت کرنے اور نہ کرنے والے کی مثال کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو مومن قرآن کریم پڑھتا ہے، اس کی مثال ترنج کی ہے کہ اس کی خوشبو بھی عمدہ ہوتی ہے اور مزہ بھی لذیذ، اور جو مومن قرآن شریف نہ پڑھے، اس کی مثال کھجور کی سی ہے کہ خوشبو کچھ نہیں لیکن مزہ میٹھا ہے، اور منافق قرآن شریف پڑھتا ہے، اس کی مثال خوشبودار پھول کی طرح کہ خوشبو عمدہ اور مزہ کڑوا، اور جو منافق قرآن شریف نہ پڑھے، اس کی مثال خنزر کے پھل کی سی ہے کہ اس کی خوشبو کچھ نہیں اور مزہ بھی کڑوا ہوتا ہے، باحولہ بخاری شریف۔ میری بہنوں، قرآن کریم کے ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ہیں۔ اب ایک حرف کا مطلب ہے کہ صرف ایک حرف، جو کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے، اس کے لیے اس حرف کے بدلے ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی کا اجر 10 نیکی کے برابر ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ سارا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک، لام ایک اور میم ایک، باحولہ ترمذی۔ میری بہنوں، اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے دلوں کی صفائی کا ذریعہ بنتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ بے شک دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، جیسے کہ لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگتا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ، اس کی صفائی کی کیا صورت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، باحولہ شعب الایمان۔ اسی طرح آخری بڑا فائدہ
جو کوئی تلاوت قرآن کرے گا، تلاوت قرآن میں مشغول رہنے کے لیے اللہ کی طرف سے اسے بہترین عطیہ ملے گا۔ اس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، جس شخص کو قرآن کریم میں مشغولیت کی وجہ سے ذکر کرنے اور دعائیں مانگنے کی فرصت نہیں ملی، میں اس کو تمام دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ افضل اور بہترین چیز عطا کرتا ہوں۔ بحوالہ ترمذی۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، قرآن پاک کی تلاوت کرنا کتنا ہی اجر کا کام ہے۔ تو اگر ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، روزانہ کے معمول پر بے شک ایک رکوع ہی پڑھ لیں، ایک پیج ہی پڑھ لیں، تو ہمیں بہت ہی نیکیاں ملیں گی، ہماری دنیا سنور جائے گی، ہماری آخرت سنور جائے گی۔ میری بہنوں، ان قرآنی کلمات کی، اللہ کے صفاتی ناموں کی، اللہ کے کلام کی بڑی فضیلت ہے، بڑی ہی برکات ہے۔ میری بہنوں، جو کوئی ان قرآنی کلمات کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، وہ قرآنی کلمات ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ ہمارے لیے مشکل ناممکن ہے، رب کے لیے مشکل اور ناممکن نہیں۔ میرا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ کے دل میں کوئی چاہت ہو، کوئی مکان، کوئی دعا، کوئی جائز تمنا ہے، بے اولاد کو اولاد چاہیے، کوئی حاجت ہے، کوئی مشکل، کوئی پریشانی ہے، تو اس آیت کو لازم پڑھے، کیونکہ اس آیت کی اتنی طاقت، اتنی تاثیر ہے کہ آپ اگر صرف اور صرف 10 مرتبہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ اللہ کی اتنی پسندیدہ آیت ہے کہ اگر آپ اس قرآنی آیت کو آج صرف 10 مرتبہ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ نصیب اور مقدر بدل جائے گا۔ جیسے ہی آپ یہ تسبیح پڑھیں گے، رب تعالیٰ آپ کے نصیب کو بدل دے گا، کیونکہ ان قرآنی کلمات کی بہت زیادہ فضیلت برکات ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، جب بھی کسی حاجت کی ضرورت ہو، کوئی دعا قبول کروانی ہو، کوئی بھی جائز معاملہ ہو، آپ اللہ سے دعا مانگیں، اللہ کریم ہماری ہر دعا کو سننے والا، ہماری ہر دعا کو قبول فرمانے والا ہے۔ یہ ایسی قرآنی آیت ہے کہ جس کی برکت سے ناممکن ممکن میں بدل جائے گا، اور آپ اللہ سے پھر جس جائز حاجت کے لیے، جائز مقصد کے لیے دعا مانگیں گے، رب تعالیٰ آپ کی اس دعا کو ضرور پورا فرمائے گا۔ تو میری بہنوں، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکی کہ اس قرآنی کلمات کی بہت فضیلت، بہت ہی برکات ہیں، بس اگر آپ کا یقین کامل ہے تو آپ کو اس آیت کی برکت سے بہت سے فائدے حاصل ہونے والے ہیں۔ تو آپ نے صرف اور صرف 10 مرتبہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کو پڑھ کر رب تعالیٰ سے خصوصی دعا مانگ لینی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ آپ رب کریم سے کسی بھی جائز حاجت مقصد کے لیے دعا مانگیں گے تو آپ کی وہ دعا ضرور بارگاہ الہی میں قبول اور منظور ہوگی۔ تو آپ نے آج ربیع الاول کی پہلی بدھ کے دن نماز عصر ادا کرنے کے بعد صرف اور صرف 10 مرتبہ ان اللہ علی کل شیء قدیر اس قرآنی آیت کو پڑھنا ہے۔ اول میں، آخر میں آپ درود پاک کو لازم پڑھیں اور ہاتھ کی 10 انگلیوں پر 10 مرتبہ اس آیت کو پڑھ کر رب تعالیٰ سے دعا مانگ لیں۔ جیسے بھی مشکل ہو، پریشانی ہو، ختم ہوگی۔ جیسے بھی آپ اللہ سے دعا اپنی قبول کروانا چاہیں، وہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ یعنی کہ آج بدھ، جمعرات، جمعہ کے دن، ان 3 دنوں میں اس چھوٹی سی آیت سے فائدہ اٹھا لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ چیز ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ آیت ہے جس کی بہت طاقت اور تاثیر ہے۔ میری بہنوں، آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔